أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس پوری کائنات کا تنے تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اسلام جیسا صاف ستھرا مذہب عطا کیا، اور اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور فرما تمام نبیوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی آمینہ کے لالے، عبداللہ کے پیارے، عبد المطلب کے دلارے جناب عربی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، آج عید کا دن ہے اور میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جن لوگوں نے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کے اندر عبادتیں کی، قیام اللیل کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، ان تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ محترم سامعین کرام، یہ عید کی خوشی کن لوگوں کے لیے ہوتی ہے؟ عید کی اصلی خوشی اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف عید کے دن نئے نئے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لیے، غسل کر لیے اور عیدگاہ کی طرف چلے آئے، بلکہ عید کی اصل خوشی ان لوگوں کو ملنی چاہیے اور ان لوگوں کو ہونی چاہیے جنہوں نے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر پورے 30 دن اس مسجد کے اندر آ کر کے حاضری دی اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکا، روزے رکھے۔ ان لوگوں کے لیے اصلی خوشی ہے۔ یہ عید کا جو تہوار ہوتا ہے، یہ عید کا تہوار ہم اور آپ کو ایک سبق سکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عید کا جو تہوار ہے اس میں دو چیزیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، ایک چیز حقوق اللہ اور ایک چیز حقوق العباد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے درمیان سب سے پسندیدہ مذہب اگر کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو آزادی دیتا ہے، جو چیزیں کرنے کو کہتا ہے، وہ کسی اور دین میں نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو تہوار ہے عید اور عید الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں تہواروں میں ہم دو کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا کام بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو تہوار ہوتا ہے یہ دو خوشیاں ہم اور آپ کو دیتا ہے۔ اور عید کا جو دن ہے یہ ایک خوشی کا بھی دن ہے اور ایک غم کا دن بھی ہے۔ اب آپ کہیں گے تو کہ غم کا کون سا دن ہے، کس وجہ سے ہے؟ تو میرے بھائیوں، عید کی خوشی ہم اور آپ کو خوش ہیں ہم اور آپ، لیکن غم اس بات کا ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ، بابرکت مہینہ، رحمت والا، مغفرت والا مہینہ ہم اور آپ سے چلا گیا، جدا ہو گیا۔ اب پتہ نہیں ایک سال بعد کس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، عید کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ عید ہم اور آپ کو بھائی چارگی کے ساتھ گلے ملنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے دن بھائی چارگی، آپس میں محبت بانٹتے تھے۔ یہ عید کا جو دن ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم محبت، بھائی چارگی، یہ ساری چیزیں عام کریں،
اور کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، یہ ساری چیزیں اگل دے، اپنے دل سے نکال دے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کسی بھائی کے لیے کوئی غلط فہمی ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، حسد ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس عید کے دن ہم اور آپ اس حسد کو نکال دے اور اس سے جا کر کے معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ معافی مانگے۔ یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ کوئی آدمی ہے مسجد کے اندر جو یہ کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ آج عید کا دن ہے اور اس کی خوشی میں میں ایک بھائی سے، ایک مسلمان سے ناراض ہوں، وہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ ہاں آج میں اس سے بولوں گا، سلام کروں گا، گلے ملوں گا؟ میرے بھائیوں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی کے دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے تو اسے دور نہیں کرتا۔ یہ عید کا پیغام نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے دشمنی مول لیں۔ قرآن نے تو ہمیں یہاں تک کہہ دیا ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان سعودیہ میں بستا ہے، ایک مسلمان انڈیا میں رہتا ہے، ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہے، ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک پورب ایک پچھم، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن نے ہمیں بھائی کہا ہے، اور جب قرآن نے ہمیں بھائی کہا ہے تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے دشمنی کیوں لے، ایک دوسرے سے نفرت کیوں کریں، حسد کیوں کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، اے مسلمانوں، آج ہم اپنے بھائی سے، مسلمان سے تھوڑی بات کے لیے لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، مقدمہ چلنے لگتا ہے، اپنے دل کے اندر دشمنی لے لیتے ہیں، پوری زندگی وہ دشمنی چلتی ہے، وہ مقدمہ لڑتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ سگے بھائی، سگا بھائی اپنے بھائی کا حق مار رہا ہے، سگا بھائی ایک بالشت زمین کے لیے اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو مار رہا ہے، کوئی اپنے کسی اور رشتہ دار کو مار رہا ہے۔ آج لوگوں کے اندر محبت نہیں ہے، بھائی چارہ نہیں ہے، پیار نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام سنایا کہ اے لوگوں، تم ہمیشہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ یہاں تک کہ آپ نے مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے آپ اپنے جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام گیا اپنے جانور کو پانی پلانے کے لیے۔ ایک ہی کنواں تھا اور اس کنویں کے پاس ایک انصاری غلام بھی آ گیا، تو دونوں آپس میں جھگڑ پڑے۔ ایک کہنے لگا میں پہلے آیا ہوں، پہلے میں اپنے جانور کو پانی پلاؤں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں آیا ہوں پہلے، میرا حق ہے۔ انصاری کہنے لگا میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مدینہ کا واسی ہوں، میرا حق ہے کہ میں پانی پلاؤں۔ حضرت عمر فاروق کا غلام ایک تھپڑ مار دیتا ہے اس انصاری غلام کو۔ وہ انصاری غلام چیخ پڑتا ہے یا اہل الانصار، اے انصاریوں میری مدد کرو۔ مہاجر غلام بھی چیخ پڑتا ہے یا اہل المہاجر، اے مہاجروں میری مدد کرو۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، مہاجر و انصار اکٹھا ہو گئے۔ وہ مہاجر و انصار جو کل تک اپنے جائیداد میں آدھا حصہ انصاری مہاجر کو دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، آج وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نکال کر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر تلوار چلانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا مسجد نبوی کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ اے اللہ کے نبی جلدی چلیے، اے اللہ کے نبی کہیں انصاری مہاجر کا گردن نہ اڑا دے، اے اللہ کے نبی کہیں مہاجر انصاری کا گردن نہ اڑا دے۔ وہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں کہ انصار و مہاجرین کے درمیان لڑائی ہے، انصار و مہاجرین نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا لی ہے، اللہ کے نبی بھاگے دوڑے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے ایک کیل سے، کھمبے میں جو کیل لگا تھا، آپ کا چادر ٹکرایا، چادر گر گیا۔ اللہ کے نبی نے وہ چادر بھی نہیں اٹھایا،
جس چادر کے بارے میں اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لقب دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اس چادر کو بھی اللہ کے نبی نے نہیں اٹھایا۔ بچے نے چادر اٹھا کر کے کہا، اللہ کے نبی چادر لے لیجئے، اے اللہ کے نبی اپنا چادر تو لے لیجئے، میرا نبی آج تک نماز پڑھنے کے لیے اتنا تیز بھاگا نہیں جتنا مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے بھاگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، انصار و مہاجرین نے ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا رکھی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انصاریو، میں نے سنا ہے کہ تم مہاجر کو تلوار سے اڑانے والے ہو، اے مہاجرو تم اپنے بھائی کو انصاریوں کو تلوار سے اڑانے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی یہ بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے انصاریو سنو، اے مہاجرو سنو، تم ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہو مار لو، ایک دوسرے کا گردن اڑانا چاہتے ہو اڑا لو، لیکن سن لو اے مہاجرو، اے انصاریو، محمد اپنی زندگی کے اندر مسلمانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مارنا ہوگا، پہلے میری گردن کو اڑانا ہوگا، پھر میری زندگی جب ختم ہو جائے تو ایک دوسرے کا گردن اڑا لینا۔ محمد اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی مسلمانوں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو جب انہوں نے سنا، نظریں نیچے جھکا لی، تلواریں پھینک دی، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ یہ شیطان مسلمانوں کے درمیان بھی، انصار و مہاجرین کے درمیان بھی تفرقہ پھیلاتا ہے، اے اللہ شیطان سے محفوظ رکھ۔ اللہ کے نبی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہاں سگا بھائی ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار ہے۔ میری زمین، وہ کہہ رہا ہے میری زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، اور کسی معاملے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں چل رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حسد، بغض، عداوت، دشمنی، نفرت، یہ ساری چیزیں پھینک دو، یہ ساری چیزیں ختم کر دو، ایک دوسرے سے گلے ملو، محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ عید کا یہ پیغام ہے۔ اور دوسری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے اس گاؤں کے اندر یا بہت سارے گاؤں کے اندر، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے روزہ نہیں رکھا۔ کچھ ایسے بدنصیب بدقسمت لوگ بھی ہیں جنہوں نے رمضان کے پورے مہینے کے اندر وہ مسجد کے اندر نہیں آئے۔ آج میں عید کے دن ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، پورے مہینے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ایسے بدنصیب مسلمان بھی آج ہمارے صفوں کے اندر موجود ہے۔ ان لوگوں کے لیے اصلی خوشی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں نے دیکھا کہ شب قدر کے اندر آج یہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، 2-3 صف ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ 5 رات، جاگنے والی رات، شب قدر رات، 3 لوگ تھے۔ لوگوں میں، بڑے لوگوں میں 3 لوگ تھے۔ شرمانی چاہیے مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو شرمانی چاہیے۔ آج ہم اور آپ ایسے ہیں کہ ہماری مسجدیں خالی رہے، پھر کہتے ہیں ہماری مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ارے جب تم مسلمان ہو کر کے مسجد کو پامال کر رہے ہو، مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہو، جس مسجد کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ مسجد کو سجدوں سے آباد کیا جائے، سجدوں سے سجایا جائے، مسجد کو ویران نہ چھوڑا جائے، آج یہ مسلمان اس مسجد کو ویران چھوڑ، اور مقدس مہینے کے اندر سال میں ایک مرتبہ مہینہ آتا ہے رمضان المبارک کا، اس مہینے کے اندر ایسے لوگ بھی تھے میرے بھائی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو نمازیں نہیں پڑھے، آپ بڑے بدنصیب لوگ ہیں، بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے بد دعا کی تھی اور کہا تھا جس مسلمان کے زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کو پا کر کے بھی اللہ کی بخشش طلب نہ کر لے، اللہ کو راضی نہ کر لے، اللہ سے مغفرت نہ مانگ لے، وہ انسان برباد ہو جائے، وہ انسان ستیہ ناش ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ بد دعا کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو بھی ایک گزارش ہے
کہ جس طریقے سے پورا مہینہ مسجد کھلا تھا، گیٹ کھلا تھا، وضو خانہ سب چالو تھا، پنکھے سب چالو تھے، اسی طریقے سے 11 مہینے بھی چالو ہیں۔ آپ آئیے مسجد کے اندر نماز پڑھیے، یہ نہیں کہ رمضان میں آئے پھر پورا سال غائب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رمضان کا چاند دیکھو، میں نے یہ بات بیان کیا تھا، ایک بار پھر کہہ دیتا ہوں، رمضان کا چاند دیکھو تو روزے رکھو، اور عید کا چاند دیکھو تو روزے چھوڑ دو، توڑ دو، عید کی نماز پڑھو۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھ کر کے نمازیں چھوڑتے ہیں، معاملہ الٹا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا، لیکن یہ مسلمان اپنے منمانی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا چاند دیکھ کر کے چھوڑ رہے ہیں عید کا چاند دیکھ کر کے۔ ابھی ظہر میں جہاں تک پتہ نہیں 4-5 لوگ رہیں گے، یہ حال ہے ہمارا۔ تو اے مسلمانوں، اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو سنو، مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو مومن بنانا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا، تب جا کر کے ہم اس دنیا پر غالب آئیں گے، نہیں تو ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ کبھی کیا بڑے بڑے مسائل، ان ساری چیزوں پر میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آئے مسلمانوں، اذان سے زیادہ جتنی غیروں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تم کو تکلیف ہوتی ہے، تم کو۔ یہ بہت کڑوی سچائی ہے۔ مائک چالو رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے، ارے بند کر دو، بند کر دو۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، تو غیر کیسے خاموش رہے گا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عید کا پیغام یہ ہے کہ بھائی چارگی کے ساتھ رہو، ایک دوسرے سے دوستی بنا کر کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اور دوسرا پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ نمازی بن کر رہو، نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان تھا آخری وقت پر، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز مت چھوڑنا، نماز کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ یہ اللہ کے نبی کی بات تھی، اللہ کے نبی کی حدیث تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، نماز پڑھتے رہیے، مومن اور مسلمان پورا سال بنے رہیے۔ اور اگر نہیں پڑھتے ہو نماز، اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اور ایمان کے درمیان، کفر اور ایمان کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان جس چیز کا فرق ہوتا ہے، جو چیز فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ یعنی اگر خلاصہ کہہ دیا جائے تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان دو طریقے کے ہوتے ہیں، دو طریقے کے، ایک سرکاری مسلمان ہوتا ہے، ایک حقیقی مسلمان ہوتا ہے۔ سرکاری مسلمان، قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جو ایمان لانے کے بعد، یعنی صرف کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، سب برابر، یعنی وہ سرکاری مسلمان ہے، نام کا مسلمان۔ حقیقی مسلمان وہ ہے ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کرے، نمازیں، روزے، یہ ساری چیزیں، عبادتیں کرے، اللہ کا خیال رکھے، یعنی پوری زندگی مومن بن کر رہے۔ ہم اور آپ تو مسلمان ہیں، سارے لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں، سارے لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن مسلمان نہیں، مومن بننے کی ضرورت ہے۔ مومن بن جاؤ، مومن ایمان والا بن جاؤ۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو صرف اپنے زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ، اور حقیقی مومن ایمان والا وہ ہے جس کا ایمان دل کے اندر ہو، دل کے اندر، ظاہری طور پر نہیں، دل کے اندر ایمان ہو۔ تو مسلمانوں ایمان والا بن جائیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو کہی ہوئی باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔